اچھا علامہ صاحب، آج جو نماز کا جو ٹاپک ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہی بہت بڑی ہے اس کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ٹھنڈک ہے، اور بالکل صحیح کہہ نماز دین کا ستون ہے. ستون ہے، تو صحیح. یہ بہت بڑی حدیث ہمارے سامنے ہے. عرض فرمائیے گا یہ کہ نماز کب فرض ہوئی؟ پہلے تو ہم اس کی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں. جو فرض کیا بلکہ ہمیں کہتے ہیں کہ تحفے میں جو ملی، یہ جی تحفہ ہے جی بہت بالکل بڑا ایسے ہی ہمارے ہے. گناہوں کو بخشنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے. جی نحمدک یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا ٹاپک ہے نماز، بہت جامع اور وسیع موضوع ہے، اور اس کے لیے یہ جو مختصر سا ٹائم ہے نا، بہت یہ کم واقعی مختصر ہے، ایسا ہی ہے. واقعی مختصر ہے. لیکن میں نا نماز کی فرضیت سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. جی. اسلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ ایک جامع نظام ہے، ہم، جامع نظام حیات ہے. ہم، اور یہ واقعتاً زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، آپ کوئی بھی پہلو لے لیں، انسان کی پیدائش سے لے کے انسان کی موت، بلکہ موت کے بعد کی زندگی، ہم، کوئی دین جو ہے نا اتنی معلومات انسان کے بارے میں نہیں دیتا بالکل. جو مذہب اسلام ہمیں دیتا ہے. بے شک. اسی طرح اسلام کا ایک نظام عبادات بھی ہے، ہم، اور نظام عبادات کے اندر 5 جو ہے نا وہ اہم عبادات ہیں جن کو بچپن سے ہی مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں، جن کو ارکان اسلام کا نام دیا جی جاتا ہے. جی روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ستون ہے، بالکل. ان کے بغیر تمہارے دین اسلام کی جو ہے نا عمارت مکمل نہیں ہے. نہیں بالکل. ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عبادت. کیا عبادت کے لفظ کے لیے صرف نماز ہی ہے؟ ہم، جیسے آج کل عام لوگوں میں کیا ایک نظریہ بنا ہوا ہے، ہم، ہم، جبکہ ایگزیکٹلی دیکھا جائے تو عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم، نماز ہونا، تلاوت ہونا، روزہ ہونا، یہ اس کی مثالیں ہیں، بالکل. اجزاء ہیں آگے عبادت کے. ہم، عبادت کی جو صحیح تعریف ہے وہ یہ ہے، ہر وہ وقت یا وہ لمحہ جو لمحہ آپ کا اللہ کی رضا کے لیے گزرے، اللہ کی یاد میں گزرے سبحان اور اللہ. گناہوں سے بچتے ہوئے گزرے، وہ عبادت ہے. سبحان اللہ. ہر وہ لمحہ، وہ گھڑی جو اللہ کی یاد میں اور گناہوں سے بچتے ہوئے جو لمحہ، جو گھڑی گزر جائے، وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اب آ جائیں ہم نماز کی طرف. نماز کے لیے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں 24 گھنٹوں کے اندر، میرا خیال ہے اگر کم سے کم وقت بھی لگائیں نا 5 نمازوں کے لیے، ہم، تو کم و بیش 1 سے 1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہے بالکل. 5 نمازوں کا. اور میں سمجھتا ہوں 5 اوقات میں نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جانا یا مصلی پہ بیٹھ جانا، خواتین گھروں میں چونکہ وہ مصلی پہ بیٹھتی ہیں، تو کم از کم وہ جو 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے نا، ہم، اس میں کم بندہ جو ہے نا گناہوں سے بچ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ جو قرآن کا فرمان ہے نا، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر. والمنکر، اس کا مصداق نظر آتا ہے. بالکل. اور رہی بات نماز کی فرضیت کی، اگر تو ماضی میں جائیں نا تو یہ سلسلہ تو حضرت آدم سے شروع ہے. ہم. یہ سلسلہ تو حضرت آدم سے شروع ہے علیہ میں السلام. اس حوالے سے یہ بھی علامہ صاحب پوچھنا چاہوں گا کیونکہ پہلے نمازیں تو کتنی تھیں جی میں اور وہی ہم گزارش ہم کرنے لگا ہوں. کتنے. اب ہمارے لیے 5 نمازیں رہ گئی ہیں جو ہمارے لیے بڑی گراں قدر ہوتی ہیں، وہ ہمارے بھی ہم لیے سے نہیں. 5 ہیں کہنے کو، ہاں ملنے کی 50. ہاں، اس طرف ملے گی تھوڑا سا میں آپ 50. سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں اس اسی طرف. طرف آ رہا ہوں. جی جو نماز فجر ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تھی نا، جی. تو صبح کا اجالا دیکھا نا، تو شکرانے کے طور پر 2 رکعتیں ادا کی. اللہ نے اس امت کے لیے اس کو فجر بنا دیا. سبحان اللہ. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں. بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، یہ تو بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن قدرت خداوندی ہے کہ وہاں پر جانور ذبح ہوتا ہے. نبی تھے وہ بھی، ذبح کرنے والے بھی نبی، ذبح ہونے والے بھی نبی. اب شکرانے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھی. وہ ظہر کا وقت تھا، وہ اس امت کے لیے ظہر بنا دی گئی. اب اس سے آگے چلیے، حضرت عزیر علیہ السلام جب سفر پہ نکلتے ہیں، 3 پارے میں اس کی تفصیل آتی ہے. 100 سال جو ہے نا وہ سوئے رہے. ایون کہ اس 100 سالہ زندگی میں ان کا جو جانور تھا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا. قدرت خداوندی کو دوبارہ جانور بھی زندہ ہوا اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی اٹھے، تو شکرانے کے طور پر 4 رکعتیں عطا کی. وہ عصر کا وقت تھا، وہ اس امت کے لیے عصر بن گئی.
اب آگے چلیے مغرب کا وقت آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، مغرب کی نماز کا جب غروب کا وقت ہوتا ہے نا، یعنی رات شروع ہونے کو آتی ہے، تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام 4 رکعتیں شروع کرتے ہیں لیکن 3 پہ سلام پھیر دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس ادا کو بھی پسند فرمایا اور اس امت کے لیے مغرب کی 3 رکعتیں بنا دی، اور عشاء ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا نماز کے اندر انبیاء کی سنت نظر آ رہی ہے۔ یہ تو ہے ماضی کے اندر۔ اب جب آ جائیں دور رسالت میں، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں تو معراج پہ حضور علیہ السلام کو نماز کا تحفہ ملا تھا، وہ ہے نا تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کی وضاحت میں محدثین مفسرین بڑی باتیں لکھتے ہیں کہ اللہ نے بھی پوچھا تھا میرے محبوب کیا لے کے آئے ہو، میرے لیے کیا تحفہ ہے؟ تو حضور کہتے ہیں یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے، سب عبادتیں تیرے لیے۔ تو بدلے میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ وہ بعد میں حضرت موسیٰ کے کہنے پہ 1 مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، آخر 5 رہ گئی۔ اب جب 5 نمازیں رہیں تو حضرت موسیٰ نے 1 مرتبہ پھر کہا تھا اللہ کے رسول واپس جائیے، آپ کی امت نہیں پڑے گی۔ حالانکہ وہ کہنا تو ان کا ٹھیک تھا، آج امت کے حالات دیکھ لیں، ہماری مساجد خالی پڑی ہیں، مساجد میں لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے آج کے دور میں۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، اور یہ اس چینل کی وساطت سے لوگ میری بات کو سن رہے ہیں اور یقیناً اس بات کو سوچیں گے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یا مرد حضرات بھی، جب بھی کوئی دین کی بات آتی ہے نا تو لوگ پتہ کیا سوال کرتے ہیں؟ جی یہ جائز ہے؟ یہ کرنا چاہیے؟ میں پوچھتا ہوں کبھی کسی خاتون نے بازار جانے کے لیے پوچھا ہے جی بازار جانا جائز ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ وہ بھی تو معاشرے کا حصہ ہے۔ شادی بیاہوں پہ جس طرح ہم نکلتے ہیں، جو ہمارا کلچر بن چکا ہے شادی بیاہوں کے اوپر، کبھی کسی نے پوچھا ہے جی یہ شرعی طور پہ جائز ہے؟ یہ بیسیکلی ایک شیطانی سوچ ہے کہ یہ بندہ مذہب سے کسی نہ کسی شکل میں دور ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، دین سے دوری مقصود ہے، یہ شیطانی سوچ دی گئی۔ اب حضور علیہ السلام جب 5 نمازیں رہ گئیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے پھر کہا جی 1 مرتبہ پھر جائیے۔ اب میں اس کی وضاحت ویسے پتہ کیسے کرتا ہوں؟ حضور علیہ السلام جب آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی موسیٰ مجھے حیا آتی ہے کہ جس رب نے 45 نمازیں میری امت سے معاف کر دیں اور کم کر دیں، اب میں کیسے جاؤں؟ اور اوپر سے پتہ کیا جواب آیا ہوگا جو میرا ایک ذاتی رائے ہے؟ اللہ اکبر، اوپر سے جواب یہ ہوگا 1 0 ہے اور 1 5 ہے۔ اے محبوب رہ تو 0 گیا، اب 5 ہم لگا دیں گے۔ اپنی امت کو میسج دے دینا کہ پڑھ 5 لینا، 0 ہم لگا دیں، 0 لگا کے ہم تمہیں 50 کا ثواب دے دیں گے۔ کتنی بڑی عبادت ہے یہ، تھوڑی سی مشقت پہ۔ اس کی ہم آ جاتے ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر۔ جہاں تک بات کرتے ہیں جب تک کسی کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ نہ ہو تو وہ شوق بھی نہیں پیدا ہوتا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلے تو آ جائیں اس کو قرآن سے دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے تقریباً 750 مقامات پر نماز کا حکم دیا، مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے۔ اور اس پہ میں ایک اور بات کہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں کون سے الفاظ استعمال کروں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو پیر اور اپنے آپ کو مذہبی پیشوا ظاہر کرتے ہیں لیکن نماز سے بہت دور ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہماری دل کی نماز ہے۔ تو میں تو ایسے لوگوں کو کہا کرتا ہوں جب نماز دل میں پڑھ لیتے ہو تو کھا پی بھی دل میں لیا کرو۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو واضح طور پہ فرما دیا حضور سے بڑا نہ کوئی پیر ہے، حضور سے بڑا نہ کوئی مفتی ہے، حضور سے بڑا نہ کوئی محدث ہے، حضور سے بڑا نہ کوئی شیخ الحدیث ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ رتبہ اللہ نے حضور کو عطا کیا ہے۔ بے شک ہمارے رول ماڈل ہیں، بالکل رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کے بتائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ما سوائے شرعی عذر کے
کسی کو نماز کی معافی نہیں ہے. ہاں بالکل. اور پھر حضور علیہ السلام بار بار کیا فرما رہے ہیں، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، تم سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے. ایک جگہ پہ کیا کہتے ہیں، آج دیکھیں ہم حضور کا نام تو بڑی محبت سے، الفت سے، چاہت سے لیتے ہیں، بڑی عقیدت سے، لیکن جب یہ آتا ہے الصلاۃ کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم نے اللہ کے رسول کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کی، ہاں. تو ہم ہم عاشق کاہے رسول ہم ہونے کا کاہے کیسے کہ دعویٰ عاشق کریں؟ رسول ہوئے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایک جگہ پہ کیا فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، ہم. مومنوں کا معراج یہ ہے کہ تم، میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھ رہا تھا معراج کے حوالے سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، اور جب یہ جملہ پڑھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز رکھا ہوا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں ان الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، وہ کہتا ہے جب سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے نا، تو بظاہر اس کے سامنے وہ زمین ہے، وہ چٹائی ہے، وہ مصلی ہے، وہ قالین ہے، وہ پتھر ہے، وہ فرش ہے جس کے اوپر اس نے اپنا ماتھا رکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھا ہوتا ہے، سبحان اللہ. رب کی قدموں میں ہوتا ہے. اور کیا خیال ہے، دنیا میں رہتے ہوئے انسان کتنا بھی پتھر دل ہو نا، تو وہ اپنا کسی کو اپنا سر زمین پہ نہیں رکھنے دیتا منانے کے لیے، بلکہ سر تو کیا اگر یہ بات کہہ دینا کہ بھائی یہ میری پگڑی میں تمہارے پاؤں میں رکھتا ہوں، مجھے میرے اس غلطی کی معافی دے دو، تو کوئی نہیں یہ کرنے دیتا. تو وہ رب کتنا عظیم ذات ہے جس کے دربار میں ہم نے پگڑی والا ساری رکھ دیا ہے، تو پھر وہ رب کیوں نہ ہم سے راضی ہو جائے.